السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام لے کر آپ کے لیے حاضر ہے ہیوسٹن ٹیکساس یو ایس اے سے۔ امید کہ آپ کو آج کا ٹاپک، آج کا پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور میسج اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ریسنٹلی ہم جو انڈیا میں کرناٹک کا جو اسٹیٹ ہے، وہاں پر ہم نے ایک نوجوان لڑکی، ایک شیرنی، ایک ایمان بھرپور ایمان رکھنے والی لڑکی، جو کہ ان گنڈوں کو، ان بدماشوں کو جو کفر کے باتیں اس پر ٹھوس رہے تھے، اس کے قریب آ کے اس کے اوپر اٹیک کر رہے تھے زبانی، اور اتنے سارے 50 60 پتہ نہیں کتنے 100 کے قریب یہ بدماش لڑکے اس ایک اکیلی لڑکی پر جو ہے ایک دم سے حملہ کیا، اور اس ایمان رکھنے والی لڑکی بھرپور انداز سے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اور بعد میں جب بی بی سی ان کا اس لڑکی کا انٹرویو لیا تو وہ میں نے سنا، لڑکی کہنے لگی، جب میں مجھے ڈر لگتا ہے تو میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتی ہوں، اور میں ایسی محسوس کرتی ہوں کہ میں پھر جب اللہ اکبر بولتی ہوں تو مجھے اللہ کی مدد میں محسوس کرتی ہوں۔ تو اس طرح سے ایمان ہم سب نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، سب کو آنا چاہیے، ایسا ایمان، بھرپور ایمان۔ بلکہ آپ اپنے جہاں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ اکبر ہر کوئی پتہ ہے، اللہ اکبر کے معنی تو جو ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن اس کا مفہوم بھی جانے، اس کو جو ہے جب کوئی گناہ کرتے ہیں ہم، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ گناہ ہم جو کر رہے ہیں، یہ اللہ کے خلاف ہم جو عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، یہ گناہ چھوٹا ہے، اس کو گناہ کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس اللہ اکبر کے جو ہے مفہوم کو ہم سمجھ کر اپنی آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اپنی زندگی میں بہتری لانی چاہیے، گناہوں کو چھوڑ کر اچھائی کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور آئیے مفتی صاحب سے ہم وہ واقعہ جو بیان کر رہے تھے، جو کہ حقیقت واقعہ ہے، جو لکھا گیا ہے، اس کو ہم کمپلیٹ سنتے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب، اب دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی جی بہت شکریہ۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اس عبادت گزار شخص کا واقعہ کہ شیطان کے وہ بہکاوے میں کس طرح آیا اور کس طرح تباہی کے دہانے پہ وہ پہنچا، کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا کھلا دشمن ہے اور اس سے، اس واقعے سے ہمیں کس قدر سبق حاصل کرنا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ عبادت گزار شخص کو شیطان بہکانے لگا خیر خواہ کی شکل میں آ کر کہ دیکھو تم اس کے دروازے پہ کھانا تو دے رہے ہو، لیکن وہ اکیلی ہے، پریشان ہے، کسی پریشان حال سے گفتگو کر لیا کرو، اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس طرح اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی بات چیت کھڑکی کے باہر سے کرنے لگا۔ جب بہت دن ہو گئے تو شیطان پھر خیر خواہ کی شکل میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے عابد سن، تو جب کھڑکی سے اس عورت سے بات کرتا ہے تو اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، اس کو اونچی آواز میں تجھ سے بات کرنا پڑتا ہے، اس طرح اس کی آواز کو غیر محرم لوگ، دوسرے لوگ بھی سن لیتے ہیں، اس طرح بے پردگی ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ کچھ اس کے دروازے کے اندر تو چلا جاتا، اور کھانا لینے بھی وہ دروازے پہ آتی ہے، اس کی بھی بے پردگی ہوتی ہے، کیوں نہ دروازے کے اندر جاتا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر گفتگو کرتا تاکہ اس کا دل بہل جائے اور اس کی آواز بھی دوسرے نہ سنیں، اور اس طرح بہتر ہے۔ چونکہ تو دروازے پہ بیٹھتا ہے، دروازے پر بیٹھ کر، چونکہ وہ دروازے پر بیٹھ کر کچھ بات کر لیا کرتا تھا، اس نے بہکایا کہ دیکھو تو دروازے پر بیٹھ کر بات کرے گا تو یہ دروازے پر تو بھکاری بیٹھتے ہیں، تیری بھی تو کوئی ایک شخصیت ہے، تو لہٰذا اندر چلا جا، اندر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جایا کر۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی دینی مسئلہ ہے، وہ اندر گیا اور اندر جا کر کے اس سے بات کرنے لگا، اور مختصر بات کر کے جب آ جاتا، کھانا اندر دے کے جب آ جاتا، تو چونکہ وہ سراپا لباس میں ہوتی اور برقعے میں، نقاب میں ہوتی، تو یہ
थोड़ी देर जाता और वापस आ जाता। ये सिलसिला भी कई दिन तक चलता रहा। जब जी चंद दिन गुजर गए तो फिर शैतान खैर खा की शक्ल में आया और कहने लगा, देख थोड़ी देर तो तू दिल को तसल्ली दे रहा है, ये सवाब का काम है, तू थोड़ा सवाब क्यों कमाएगा, क्यों ना तू और ज्यादा सवाब कमाए, उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा कर, उसके साथ ज्यादा देर तक बातचीत किया कर। इस तरह शैतान की ये बात में वो आबिद आ गया और आकर के उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, यहां तक के उस आबिद का पूरा पूरा दिन उस औरत के साथ गुजरने लगा। शैतान अपने मिशन की तकमील में कामयाब हो चुका था तकरीबन। अब धीरे धीरे शैतान के मशवरे पर उस आबिद ने जहां उस औरत को बुर्के की, नकाब की पाबंदी की तलकीन किया करता था, अब धीरे धीरे उस मामले में नरमी बरतने लगा, यहां तक कि वो बेनकाब हो गई। धीरे धीरे उसका बुर्का उतर गया, फिर धीरे धीरे हर वो काम हो गया जो शैतान चाहता था, यहां तक के देखते ही देखते वो औरत हामिला हो गई और वो एक बच्चे की माँ भी बन गई। इतनी बदकिरदारी पर शैतान ने उसे उकसा दिया कि वो आबिद इबादत गुजार वो जाकर के वो नौज़बिल्लाह जिनाकार बन गया और उसे हामिला कर दिया। और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो फिर शैतान खैर खा की शक्ल में आया और आकर के कहने लगा कि ये नौज़ायदा बच्चा, अगर इस बच्चे को उस औरत के भाई लोग देखेंगे तो तेरा कत्ल कर देंगे, क्यों ना तू इस बच्चे को ही कत्ल करके कहीं गाड़ दे, दफन कर दे। तो लिहाजा शैतान के बहकावे में आकर उसने उस नौज़ायदा बच्चे का कत्ल कर दिया और उसी गिरजाघर के करीब में एक जगह गड्ढा खोदा और वहां उस बच्चे को दफन कर दिया। तो जब बच्चे को दफन कर चुका तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर खैर खाह की शक्ल में वो शैतान उस आबिद के पास आया और आकर के कहने लगा, देख तूने तो बच्चे का कत्ल तो कर दिया है और उसे दफन तो कर दिया है, लेकिन तू नहीं जानता कि ये औरत तो तेरे काले करतूतों से वाकिफ हो गई है, तेरी बदकिरदारी को जानती है। अगर ये औरत अपने भाइयों से तेरे बारे में कुछ कह देगी तो तेरे भाई तेरा कत्ल कर देंगे, लिहाजा क्या ही अच्छा होता कि तू उस औरत ही का कत्ल कर दे। तो उस औरत के कत्ल पर शैतान ने उसे उकसाया और उसने सोचा कि ये बात भी सही है कि अगर औरत मुंह खोल देगी भाइयों के सामने तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा। इस तरह करके उसने औरत के कत्ल का प्लान बनाया, यहाँ तक कि उसने औरत का कत्ल कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसी गड्ढे में ले जाकर दफन कर दिया जहां उस बच्चे को दफन कर दिया गया था। जब बच्चे को दफन कर दिया गया तो उसने शैतान फिर खैर खा की शक्ल में आया और कहा कि तूने ये क्या कर दिया, पहले तो तूने उससे मुंह काला किया, फिर उससे बच्चा पैदा किया, बच्चे को तूने कत्ल किया, फिर उसकी औरत को तूने कत्ल कर दिया, ये क्या किया। तो उस आबिद ने कहा कि ये सब मैं तुम्हारे मशवरे पे करता रहा। तो अब वो आबिद ने कहा कि देख अब तेरी खैर नहीं है। उतने में उसके तीनों भाई शहर कहीं गए हुए थे जो वापस आ गए। जैसे ही वो तीनों भाई वापस आए तो बहन को लेने के लिए उस आबिद के यहाँ गए। तो आबिद से जब पूछा कि हमारी बहन कहाँ है, लौटाओ, तो वो आबिद इंतहाई ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जो बहन थी वो नेक और सालिहा औरत थी, वो बहुत पाक दामन थी, अचानक वो बीमार हो गई और वो फौत हो गई, मर्ज की वजह से वो वफात पा गई, उसका इंतकाल हो गया। तो इसके भाई लोग अल्लाह की मर्जी पर छोड़ते हुए अपने अपने घरों को चले गए। जब अपने अपने घर गए जब अपने अपने घर गए तो शैतान तीनों भाइयों के ख्वाब में आया। वो घर जाकर के जब रात को सो गए तो सोने के बाद ख्वाब में आया और पूछने लगा कि तुम्हारी बहन का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहन बड़ी नेक थी, बुखार की वजह से इंतकाल कर गई। तो शैतान ने उन्हें कहा तुम्हारी बहन मरी नहीं है, बल्कि उस आबिद ने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया है, उससे बच्चा पैदा हुआ था, उसका उसने कत्ल किया, यहाँ तक कि अपनी बदनामी के डर से तुम्हारी बहन का भी उसने कत्ल किया। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ फला गिरजा घर के इहाते में एक जगह है, वहां गड्ढा खोदो, तुमको दोनों की लाश मिलेगी। तो जब सुबह हुई तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे को अपना ख्वाब सुनाया। तो तीनों का ख्वाब बिल्कुल मीनोआन उसी तरह था जिस तरह एक दूसरे ने देखा था। तो सबों ने इत्तेफाक किया कि क्या किया जाए। तो बड़े दो भाइयों ने तो कहा कि ये ख्वाब है, ये एक शैतानी वसवसा है, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन छोटे भाई ने कहा कि नहीं, मैं इसको तर्क नहीं करूंगा, मैं इसको ईजी नहीं लूंगा, बल्कि मैं इसकी तहकीक करूंगा। तो लिहाजा उसने गया और वो जगह खोदा तो क्या देखता है कि उसमें बच्चे की भी सर कटी हुई लाश मिलती है और उसकी बहन की भी लाश मिली। जैसे ही लाश मिली
تو انہوں نے اس عابد کو پکڑا اور سارے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اس نے اتنا گھناؤنا جرم کیا ہے، تو سارے لوگوں نے مل کر اسے سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ جب اس عابد شخص کو سولی دی جا رہی تھی، تختہ دار پہ جب چڑھایا گیا تو اس کو سولی دینے کا وقت قریب آیا، تو اب دیکھیے شیطان کتنا لعین ہے، کتنا خبیث ہے، کتنا دشمن ہے انسان کا۔ وہ آ کے اس وقت کہتا ہے، اے عابد، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے جو کچھ کیا شروع سے آخر تک صرف میرے مشورے پہ کیا، میں نے ہی تجھے بہکایا، میں نے ہی تجھے گناہ کروایا، میں نے ہی تجھے گناہ پہ اکسایا، میں نے ہی تجھے قتل پہ اکسایا، یہاں تک کہ تو جو سولی پہ اب آیا ہے، یہاں تک لانے میں یہ میرا ہی ہاتھ ہے۔ تو نہیں جانتا کہ میں شیطان ہوں، میں تیرا خیر خواہ نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ تو اب یہ سنتے ہی وہ عابد پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے جو ہے رونے لگا۔ تو اس شیطان نے وہاں بھی اپنا آخری ہتھ کنڈا اپنایا اور کہتا ہے کہ اے انسان، اے عابد، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں تجھے سولی دینے سے بچا سکتا ہوں۔ میں کوئی ایسی چال چلوں گا، کچھ ایسا ان کو گمراہ کروں گا کہ وہ تجھ کو سولی نہیں دے سکتے۔ تو اس شیطان کی بات میں یہ عابد پھر آ گیا اور آ کے کہنے لگا، سچ جلدی بول، جو بھی تیرا کام ہے میں تیری بات ماننے تیار ہوں، اور میری جان کسی طرح بچ جائے۔ تو لہٰذا اس نے کہا، میری ایک بات مان لے، وہ یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو مجھے سجدہ کر، میں تجھے سولی سے بچا لوں گا۔ تو وہ عابد اپنی جان بچانے کی خاطر شیطان کے بہکاوے میں آیا اور اس کو سجدہ کیا۔ جیسے ہی وہ سجدہ کیا تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ شیطان بھاگتے ہوئے کہنے لگا کہ اے عابد، اب مجھے میرے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تجھ کو اللہ سے اب بچا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شیطان وہاں سے بھاگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس حرکت کو، اس کردار کو، اس کیریکٹر کو، شیطان کے اس بہکانے کو قرآن میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کَمَثَلِ الشَّیطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِیءٌ مِّنْکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ کہ اے انسان، شیطان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کہ انسان کفر کر۔ جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آخری حد میں وہ کافر بن جاتا ہے، کفر جب کر دیتا ہے، اس خیال میں کہ شیطان اسے بچائے گا، آخر میں شیطان کہتا ہے، انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے الگ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ تو قرآن کے اس آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ شیطان انسان کو اس طرح سلولی بہکاتا رہتا ہے۔ آج ویلنٹائن ڈے کو دیکھیے، ہمارے مسلم معاشرے کو دیکھیے، ہمارے مسلم معاشرے میں کتنی بچیاں ہیں جو آج بھی بے پردہ گھومتی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو آج بھی یوم عاشقاں کے نام پر بے ہودگی کا ارتکاب کرتے ہیں، کئی بچیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے فرمان ہیں، وہ اپنے استادوں کے نافرمان ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، وہ خدا رسول کے نافرمان ہیں، اور ماں باپ بھی ان کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایک شہر میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان لڑکی جو برقع پہنی ہے ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک پارک میں دن گزار کے واپس آ رہی۔ ہمارے ساتھیوں نے اس لڑکی کا پیچھا کیا، اس کے گھر گئے، اس کے گھر جا کر اس کے ماں باپ کو سمجھایا، تو ماں باپ یہ جواب دیتے ہیں کہ میری بیٹی کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے۔ یہ حال ہے آج کے ماں باپ کا۔ تو ماں باپ جب تک نہیں سدھریں گے، اولاد کبھی نہیں سدھر سکتے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے سیدھے راستے پہ آئے، اور سیدھے راستے پہ جو ماں باپ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے۔ آج پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے حیائی پھیلی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام سراسر اس بات کا مخالف ہے کہ بے حیائی پھیلے۔ حیا اسلام کا زیور ہے۔ قربان جائیے، آج ہندوستان کی ایک لڑکی جسے مسکان کے نام سے جانا گیا ہے، جو شیرنی بن کے ابھری ہے، جو حیا، جو نقاب اور جو برقعے کی پہچان بنی ہوئی ہے، اس ایک لڑکی نے نہ صرف ہندوستان بھر کی مسلم لڑکیوں کو نقاب کیا درس دی ہے، بلکہ دنیا بھر کی عورتوں کو بتا دی ہے کہ ایک عورت ذات جب وہ ضد پہ آتی ہے، جب اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جب مذہب اسلام کے ساتھ کوئی کھلواڑ ہوتا ہے، یا پردے کے ساتھ، چونکہ پردہ عورت کی پہچان ہے، پردہ اس عورت کی عصمت کا اور تحفظ کا ضامن ہے۔ جو کوئی اس ضامن کو، اس پردے کو چھیننا چاہے گا یا اسے بے نقاب کرنا چاہے گا، عورت، یہ سیدہ کائنات خاتون جنت کے پردے کی وہ فیض یافتہ ہے۔ مسلمان عورت اور لڑکی وہ کبھی اپنا پردہ نہیں نکال سکتی جو سچی مسلمان ہوتی۔ اس نے ایسا سبق دیا
تو آج اس ایک بندی کی برکت سے، اس ایک شیرنی کی برکت سے آج ہم نے دیکھا، نیوزوں میں ہم نے دیکھا، چینلز میں ہم نے دیکھا کہ کئی ایسی مسلم لڑکیاں جنہیں نقاب کی، جنہیں حجاب کی توفیق نہیں ہوتی تھی، وہ آج با حجاب ہو گئی ہیں۔ تو اللہ ماشاءاللہ تعالیٰ ماشاءاللہ انقلاب لاتا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ اس واقعے میں ہمیں تین گناہ کا پتہ چلتا ہے۔ شیطان نے جو ہے کفر کروایا، سجدہ کرا کے، شیطان نے جو ہے زنا کروایا، شیطان نے جو ہے قتل کروایا۔ یہ تین بڑے گناہ اس عابد جو بالکل اللہ کے قریب بندہ، عبادت کرنے والا بندہ ملوث ہو سکتا ہے۔ تو ہم آپ کہاں ہم اور زیادہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ سکتے ہیں۔ اب دعا کی درخواست ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے کریمہ، اے کارسازہ، اے بندہ نوازہ، اے مالک، اے پاک پروردگار، اپنے کرم سے اور اپنے پیارے نبی کے صدقے وسیلے سے آج کے ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی جو کوشش ہم نے شروع کی ہے اس چینل کے ذریعے سے، مولا اس کوشش کو پورا فرما دے۔ اس کام میں، اس دین کے کام میں، اسلام کے کام میں تائید غیبی سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ بالخصوص اس کے جو بانی ہیں، اس کے جو میزبان ہیں علی جناب الحاج مقصود۔ امین یا رب العالمین۔ مفتی صاحب کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مفتی صاحب کی دعا کو قبول کرے اور ہمیں صحیح سبق دے، صحیح سمجھ دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں چینجز لا سکیں، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح رکھ سکیں، تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہے برائی سے بچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کرم کرے ہم سب پر۔ جو بھی اچھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں غلطیاں تھی میرے طرف سے تھی، اللہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کمی پیشی، اس غلطیوں کو درگزر کر کے اس پیغام کو قبول کرے۔ اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو پہنچے، اور تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام۔ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام سے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔